آج میری زندگی میں پہلا ایسا روزہ تھا جس کی افطاری میں نے نماز مغرب کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد کی ہے۔ میں ایک سنی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن مجھے میرے ایک دوست نے کہا کہ یار تم روزہ غلط ٹائم پہ کھول رہے ہو، تو میں نے تو آج سے تیار کر لیا ہے کہ بھائی وہ تقریباً کم سے کم 5 یا 10 منٹ تک کا میں ویٹ کروں گا، جس کو مجھے تھوڑا سا یقین ہو جائے کہ رات سٹارٹ ہونی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ Wake up to reality. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطار کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ہم روزہ افطار کر سکتے ہیں، اس پر آج کل سوشل میڈیا پر بڑی بحث چل رہی ہے، اور شیعہ کا تو پہلے سے موقف یہ ہے کہ آپ مغرب کے وقت یعنی جب غروب شمس ہو جاتا ہے اس وقت افطار نہیں کریں گے، تھوڑی دیر بعد میں کریں گے۔ تو آج کل کچھ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور ان کے بقول وہ ساری زندگی غلط افطار کرتے رہے، ان کو کسی دوست نے کہا تو وہ اس کے بعد صحیح افطار کرنا شروع کیا۔ اسی طرح ایک تقیہ باز شیعہ فضل ہمدرد، وہ بھی اسی بات کا قائل ہے کہ جو شیعہ کا وقت افطار ہو ٹھیک ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں قرآن کی روح سے پہلے کہ افطار کا وقت ہے کیا، ذرا غور کیجیے گا۔ قرآن پاک نے جو روزے کی ابتدا اور انتہا بیان کی ہے وہ یہ ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید ڈورا کالے ڈورے سے جدا ہو جائے، یعنی فجر سے پھوٹ کر، یعنی فجر کا وقت شروع ہو جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ تو روزے کی ابتدا فجر سے طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، یعنی رات تک۔ اب رات کب آتی ہے یہ ایک سوال ہے۔ کیا رات کا مطلب ہے اندھیرا چھا جانا، کہ یا رات کا مطلب غروب شمس ہو جانا، یعنی رات کی ابتدا کا وقت، جب رات ابتدا ہو جائے، رات کی ابتدا ہو جائے۔ تو یقین سے مراد رات کی ابتدا ہے، جب رات کی ابتدا ہو جائے اور وہ غروب شمس کے ساتھ۔ مثلا مجمع البیان شیعہ کی تفسیر میں بھی یہی لکھا ہے کہ رات کا مطلب یہاں پر مغرب کا وقت ہے، یعنی غروب شمس کا وقت ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں، وائٹ بورڈ پر میں نے دو چیزیں لکھی ہیں، من الفجر الی اللیل۔ قرآن نے روزے کی جو ڈیوریشن بیان کی ہے وہ من الفجر الی اللیل، فجر سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، یہ ابتدائے غایت ہے، یعنی یہ انتہا ہے اور اس انتہا کی یہ ابتدا ہے۔ ابتدائے غایت یہ ہے، انتہائے غایت یہ ہے، یعنی انتہا آخری وقت لیل ہے، غور کیجیے گا۔ اور یہ مغیہ ساری، یعنی یہاں سے لے کر جس کی غایت بیان کی گئی ہے وہ لیل، الی اللیل، رات تک روزہ پورا کرو۔ اب سوال یہ ہے، اگر یہ لیل، اگر یہ رات کا حصہ، رات اگر اسی روزے میں شامل ہے جو ہم نے فجر کے وقت شروع کیا، اور رات کو روزہ، رات تک روزہ پورا کرنا ہے، اب یہ جو غایت ہے یہ مغیہ میں شامل ہے یا نہیں، ایک بحث ہے کہ یہ غایت مغیہ میں شامل ہے یا نہیں۔ اگر یہ لیل جو غایت ہے یہ مغیہ، یعنی یہ جو سارا دن ہے اس میں شامل ہے، تو پھر روزہ سارے دن اور رات کا ہو جائے گا، یعنی میں صبح فجر سے روزہ رکھوں گا اور اگلے فجر تک پورا کروں گا، کیونکہ رات طلوع صبح صادق تک ہوتی ہے۔ اب یوں اگر کیا جائے کہ میں رات کو شامل کروں گا روزے کے اندر، یعنی رات سے پہلے روزہ پورا کرنا ہے، رات شامل نہیں کرنی۔ اگر رات شامل کی جائے گی تو پھر روزہ فجر تک چلا جائے گا، رات جب تک ختم نہیں ہوگی اس وقت تک روزہ رہے گا۔ اور کیجئے، قرآن پاک میں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہاں پر مرافق دھونے میں شامل ہے، کوہنی ساری دھونے میں شامل ہے، کیونکہ اگر کوہنی کو ہم شامل نہیں کرتے تو پھر اتنا بازو دھونا پڑے گا، اور ہم کوہنی کو شامل کرتے ہیں۔ اب کوہنی کو شامل کریں گے تو سارا یہ کوہنی ساری دھونی پڑے گی۔ یہاں غایت مغیہ میں شامل ہے، لیکن یہاں اگر غایت مغیہ میں شامل کرتے ہیں تو پھر ہمیں رات ساری کا سارا روزہ رکھنا پڑے گا، ہمیں فجر تک پھر روزے رہنا پڑے گا، تو ہم اس سحری کب کریں گے، افطاری کب کریں گے؟ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، مطلب یہ ہے کھاؤ پیو فجر تک، پھر اس کے بعد رکے رہو رات تک، یعنی رات آنے سے پہلے تک، رات جب شروع ہو جائے اس وقت تمہارا روزے کا وقت پورا ہوا۔ اگر ہم رات کو شامل کرتے ہیں بیچ میں اور رات کی اندھیرے کو شامل کرتے ہیں، کوئی 5-10 منٹ، کیوں 5-10 منٹ شامل کر رہے ہیں؟ قرآن نے تو یہ 5-6 منٹ نہیں کہے۔ اگر آپ اس الا کے بعد جو لیل ہے اس کو الا سے پہلے کے اندر شامل کرنا چاہتے تو پھر ساری رات بھی آپ کو روزے سے رہنا پڑے گا۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل بات تھی جو ہم نے پہلے سمجھنی تھی کہ یہاں غایت مغیہ میں شامل نہیں ہے۔ اگر غایت کو اس مغیہ میں شامل کیا جائے گا تو پھر روزہ 24 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ آگے ہم کچھ حوالے سنتے ہیں شیعہ کتب کے، جن میں
جو افطار کا وقت ہے اور مغرب کا وقت ہے وہ غروب شمس سے شروع ہو جاتا ہے۔ پہل میں مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ دوں گا، جس کا حوالہ فضل ہمدرد نے دیا، اور ٹی وی پروگرام میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ صحابہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ افطار بعد میں کرتے تھے، پہلے وہ نماز پڑھتے تھے۔ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ افطار کا وقت جب شروع ہو گیا تو کسی کی مرضی ہے کہ وہ کھائے پیے نا، پہلے نماز پڑھ لے، اس کی مرضی ہے، لیکن جب غروب شمس ہو گیا، افطار کا وقت شروع ہو گیا، روزہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب یہ اس نے دھوکہ دیا، ایک روایت بیان کیا، میں آپ کے سامنے چند روایات بیان کرتا ہوں اسی کتاب سے۔ یہی کتاب، اس کی کتاب الصیام جلد 2 صفحہ نمبر 429، اور یہ میرے پاس ہے مکتبہ رشیدیہ کی چھپی ہوئی۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہاں پر عمل لکھا ہے کہ آپ ایک بچی کو جو آپ کی ربیبہ تھی اس کو چھت پہ چڑھا دیتے، فلما غربت الشمس، جب آپ کو بتایا جاتا ہے غروب شمس ہو جاتا ہے اور بتا دیا جاتا فیاکل و ناکل، تو ہم کھاتے اور وہ بھی کھاتے۔ فاذا فرغ اقیمت الصلاۃ، جب فارغ ہو جاتے، جب وہ افطار سے فارغ ہو جاتے ہیں تو نماز کھڑی کی جاتی ہے، فیقوم یصلی ونصلی معہ، اور ہم کھڑے ہوتے اور وہ نماز پڑھاتے اور ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے۔ اسی طرح اب دیکھیے قال رجل لعمار، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے کہا ان ابا موسیٰ لا تفطروا حین تبدو الکواکب ان ذلک فعل یہود، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کواکب ظاہر ہو جائیں، یعنی جب آسمان پر تارے ظاہر ہو جائیں تو اس وقت افطار نہ کرو، یہ فعل یہود ہے، یعنی اس سے پہلے افطار کر لو۔ آگے دیکھیے حضرت حذیفہ کا عمل، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کانا اذا غابت الشمس نزل حذیفہ واصحابہ، کہ جب سورج غروب ہو جاتا حضرت حذیفہ اترتے اور ان کے اصحاب اترتے، لم یلبث الا قلیلا حتی یفطر، اور وہ تھوڑی دیر رکتے پھر افطار کر لیتے۔ آپ آگے دیکھیں مولا علی سے روایت ہے قال کان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول ابن نباح، آپ ابن نباح سے فرمایا کرتے غربت الشمس، کیا سورج غروب ہو گیا، فیقول لا تعجل، فیقول غربت الشمس، فرماتے جلدی نہ کرو، اور جب وہ کہتے سورج غروب ہو گیا فاذا قال نعم افطر، یعنی بار بار پوچھتے کیا سورج غروب ہو گیا، جب وہ کہتے غروب ہو گیا تو افطر، تو پھر افطار کر لیتے، ثم نزل فصلى، پھر اترتے اور نماز پڑھتے۔ فضل ہمدرد صاحب یہ روایت ہماری کتاب میں واضح طور پر درج ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے جب سورج غروب ہو جاتا بتا دی جاتا تو افطار کرتے اور نماز پڑھتے۔ اسی طرح حضرت سعید بن اور بہت سارے اور بھی اقوال اس جگہ ذکر ہیں، لیکن میں نے آپ کو چند بتائے ہیں کیونکہ میں نے شیعہ کتابوں کے حوالے بھی دینے ہیں کہ جو غروب شمس کے ساتھ ہی افطار پر اور مغرب کے وقت پر دلالت کرتے ہیں۔ نمبر 1 دیکھیے، یہ میرے سامنے تہذیب الاحکام ہے، شیعہ کی اصول اربعہ کی کتاب، اس کی روایت نمبر 4711۔ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص نفل روزہ رکھے اور دوپہر کے وقت نیت کرے، اما النافلۃ فلہ یفطر ای وقت شاء الی غروب الشمس، تو مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جو روزہ نفلی رکھے اس کو غروب شمس تک افطار کا اختیار، یعنی روزہ توڑ سکتا ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ روزے کا وقت غروب شمس ہے۔ یہ روایت نمبر 4711 تہذیب الاحکام کی۔ اسی طرح آپ تہذیب الاحکام کی روایت نمبر 4701 دیکھیے کہ جس کے اندر نماز پہلے پڑھنی ہے یا افطار پہلے کرنا، یہ ذکر ہے۔ اب دیکھیے سئل عن الافطار قبل الصلاۃ او بعدها، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افطار پہلے نماز سے یا بعد میں کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان کان معه قوم یخشى ان يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، کہ اگر ایسی قوم ہو فتنے کا خوف ہو وہ نہ رک سکتے ہوں اپنے کھانے سے تو ان کے ساتھ افطار کر لیا جائے۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ وَلْيُفْطِرْ، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر پہلے نماز پڑھ لی پھر افطار کر لی جائے، یعنی وقت افطار شروع ہو گیا۔ اب آپ نماز پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں یہ دوسری بات ہے، روزے کا وقت اختتام پذیر ہوا، اب آپ چاہے نماز پڑھ لیں چاہے افطار کر لیں۔ یہ تہذیب الاحکام پہلا حوالہ ہے کہ ہمارے نزدیک غروب شمس کے ساتھ ہی افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کے اندر نفلی روزے کے بارے میں ہے کہ وہ جب چاہے توڑ سکتا ہے غروب شمس تک۔ اب اس سے پتہ چلا کہ غروب شمس تک ہی روزے کا وقت ہے۔ اب آگے دیکھیے، یہ میرے سامنے کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، 627 نمبر روایت ہے اس کی۔ اب دیکھیے کہ اس کے اندر لکھا ہے
ثم انت فی وقت منہما جمیعا حتی تغیب الشمس، کہ تم ظہر اور عصر کے وقت میں رہو گے۔ یہ شیعہ کا موقف ہے کہ ظہر اور عصر کٹھی کی جا سکتی ہے۔ ہمارے نزدیک شیعہ کتابوں میں بھی دو طرح کے اقوال لکھے ہیں، اور کسی جگہ تو واضح طور پر ان کے الگ الگ اوقات بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس بحث میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہے کہ مغرب کا وقت غروب شمس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ عام حالات میں بھی یہ 10 منٹ بعد اذان پڑھتے ہیں جب یہ افطار کرتے ہیں۔ اب اگلی روایت دیکھیے، اس سے اگلی روایت یہ ہے فَإِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ الْآخِرَةُ، کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی کس کتاب میں لکھا ہے اور روایت نمبر 628 ہے، کہ جب سورج غروب ہو جائے تو دو نمازوں کا وقت داخل ہو جاتا ہے، یعنی عشاء مغرب اور عشاء آخرہ۔ یہ ان کے نزدیک ہے، شیعہ کے نزدیک، لیکن اس سے پتہ چلا کہ دن کا اختتام ہوا، مغرب کا وقت غروب شمس کے ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے روایت نمبر 600 اور اس کے بعد روایت نمبر 662 دیکھیے، قال صادق، امام جعفر صادق نے فرمایا اذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاۃ، کہ جب غروب شمس ہو گیا افطار حلال ہو گیا اور نماز واجب ہو گئی۔ اب دیکھیے، جب غروب شمس ہو گیا افطار حلال ہو گیا اور نماز واجب ہو گئی، فحل الافطار۔ واضح طور پر امام جعفر صادق سے آپ کی اس کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ جب غروب شمس ہو جائے تو افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو شیعہ، اور یہ جو ایک سنی نما شیعہ جو کہتا ہے کہ میرے دوست نے مجھے کہا تم تو غلط افطار کرتے رہے، تو امام جعفر صادق بھی تمہیں غلط افطار کروا رہے ہیں یہاں پر، اور اسی طرح فضل حمدرد صاحب کیا امام جعفر صادق بھی غلط افطار کرا رہے ہیں، آپ کو ذرا غور کر لیجئے۔ یہ کتاب تھی من لا یحضر الفقیہ۔ اب آ جائیں، ہمیں اصول اربعہ چاروں کے حوالے دوں گا۔ فروع من الکافی، فروع من الکافی کا حوالہ دیکھیے، اور اس کی روایت نمبر ہے 4825۔ امام جعفر صادق سے روایت ہے فوقت المغرب اذا غاب القرص فاذا رأيت بعد ذلك فقد صليت فعد الصلاة، کہ وقت مغرب کیا ہے؟ جب قرص غائب ہو جائے۔ قرص کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈکشنری میں جائیں، عربی کی ڈکشنری جا کر دیکھیں تو قرص کا مطلب ہوتا ہے ٹکیا۔ سورج کی ٹکی جب غروب ہو جائے، غائب ہو جائے، اس کو کہتے ہیں غروب شمس۔ تو لہذا جب غروب شمس ہو گیا، وہ ٹکی زائل ہو گئی، تو مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں، ایک ویڈیو بھی چلی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی وہ سرخی دکھا کر وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا۔ بے وقوفوں کے سروں پہ سینگ نہیں ہوتے، اور بھائی یہ سرخی تو بہت دیر تک رہتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تو جب سرخی غائب ہوتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس لیے یہ سرخی بہت دیر تک باقی رہتی۔ یہ سرخی کو دن کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجیے سورج جانے کے بعد اس کے دن سارا دن رہنے کی نشانی ہے۔ اگلی روایت دیکھیے آپ، روایت نمبر ہے 4827، یہ اصول کافی کی ہے۔ امام جعفر صادق سے راوی نے کہتے ہیں میں نے سنا وقت المغرب اذا غربت الشمس فغاب قرصها، کہ مغرب کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب قرص یعنی سورج غروب ہو جائے، یعنی اس کا قرص غائب ہو جائے، اس کی ٹکیا غائب ہو جائے۔ اسی طرح ایک روایت اس سے آگے بھی درج ہے، لیکن بہرحال میں نے اپنے مقصد پہ جو بات تھی وہ کر دی تھی، اور روایت نمبر وہ جو ہے جو بیان کرنا چاہتا ہوں میں 4832 ہے۔ اذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتین، جب سورج غروب ہو جائے تو دو نمازوں کا وقت شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی، الا ان هذه قبل هذه، مگر یہ کہ مغرب پہلے عشاء بعد میں۔ یہ اصول کافی بھی ہوئی۔ اس کے بعد اگلی کتاب جس کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں یہ ہے الاستبصار۔ الاستبصار کی روایت نمبر دیکھیے 2260، لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے کسی نے سوال کیا ان رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت، کہ ایک شخص نے روزہ رکھا پھر اس کو گمان ہوا کہ سورج غروب ہو گیا، وفی السماء علۃ، اور آسمان پر کوئی بادل بھی تھے، فافطر، اس نے افطار کری، ثم ان السحاب انجلا، پھر اس کے بعد جب بادل چھٹے، فاذا الشمس لم تغب، سورج غروب ابھی نہیں ہوا تھا، قال تم صومه ولا يقضيه، انہوں نے فرمایا روزہ پورا ہوا اور اس کی قضا نہ کرے۔ اب اس روایت سے جو مستفاد ہے وہ یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، افطار کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آگے روایت دیکھیے 2262 نمبر، وقت المغرب اذا غاب القرص، جب وقت مغرب اس وقت ہو جاتا ہے جب قرص غائب ہو جائے۔ اس لیے ہمارے نزدیک شیعہ مذہب میں بھی جو مغرب کا وقت ہے وہ کیا ہے؟
وہ غروب شمس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اور اسی سے وقت افطار شروع ہو جاتا ہے. اب ذرا اگر روایت دیکھیے، یقضی رمضان هو بالخيار في الافطار ما بين وبين ان تزول الشمس وفتو ما بين وبين ان تغيب الشمس. یہ بات میں نے پہلے بیان کر دی ہے کہ متطوع کو یعنی جو نفلی روزہ رکھنے والا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے وہ غروب شمس تک روزہ توڑ سکتا ہے. یہ روایت نمبر 2281 ہے اور الاستبصار کی. تو یہ میں نے حوالے چند پیش کیا آپ کے سامنے جن سے یہ بات واضح طور پہ ثابت ہوتی ہے کہ شیعہ مذہب میں بھی اقوال موجود ہیں جن کے اندر ہم افطار کا وقت مغرب کا ہی شمار کریں گے. اسی طرح آخر میں ایک واقعہ میں مولا یحضرہ الفقیہ سے بیان کروں گا. روایت نمبر ہے 609. مولا علی رضی اللہ تعالی 610 مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفر کے اندر ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نماز قضا ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ لی تھی اور مولا علی نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی. اچھا، اس پر یہ ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے تو جب بیدار ہوئے مولا علی رو رہے تھے. اللہم ان کان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک. حضور نے یوں اللہ سے دعا کی تھے، اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی طاعت میں تھا، فردد علیہ الشمس، سورج کو اس پر پلٹا دے. قالت اسماء فرأیتها. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں اور اس سے پہلے وہ حضرت جعفر طیار کی بیوی ہیں. اس سے پہلے مولا علی کے ساتھ بھی انکار، بعد میں حضرت مولا علی سے بھی انکار کہا ہوا حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد. حضرت اسماء فرماتی ہیں فرأیتها، میں نے سورج کو دیکھا، واللہ غربت، وہ غروب ہو چکا تھا. ثم طلعت بعد ما غربت، وہ غروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہوا. ولم يبق جبل ولا ارض الا طلعت علیہ حتى قام علی فتودع وصلى ثم غربت. پھر یہاں تک کہ نہ کوئی پہاڑ بچا نہ کوئی زمین بچی مگر اس پہ سورج طلوع ہوا. مولا علی کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز پڑھی، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر سورج غروب ہوا. تو سورج غروب ہو گیا، اس کا مطلب عصر کی نماز قضا ہو گئی. اور اگر غروب شمس کے ساتھ مغرب کا وقت شروع نہیں ہوتا تو پھر مگر عصر تو قضا نہ ہوئی، مغرب کا وقت شروع نہیں ہوا ابھی. تو لہذا اس لیے ان روایات سے واضح پتہ چلتا ہے کہ مغرب کا وقت غروب شمس کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. اس سے پچھلی روایت بھی دیکھیے، وہ یہی ہے کہ 2 دفعہ سورج لٹایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دفعہ سورج لٹایا گیا. تو اس وہ روایت بھی اوپر لکھی ہے. اس وجہ سے ہمارے نزدیک جب سورج غروب ہو جاتا ہے مغرب کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی افطار کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا اللہ کی توفیق دے.